अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق سبحانه. آج ہماری مجلس دوسری ہے. رمضان کی عظمت و فضیلت پر کل بات کی گئی. اسی رمضان کی عظمت اور فضیلت کا ایک اہم حصہ اور رمضان کی نورانیت اور رونق کا ایک اہم کردار تراویح ہے. مساجد کی رونق، رمضان کی رونق اور ایک رمضان کی خاص پہچان ایک تراویح. آج امت مسلمہ کے اندر اس فتنے کے دور میں سوشل میڈیا پر تراویح کے متعلق عجیب و غریب مباحثے ہوتے جا رہے ہیں. ہر کوئی اپنے دلائل لا کر امت کو بے چین کر دیے. جیسے کل بھی بیان کے بعد ہماری اس مجلس میں کئی لوگ تراویح پر بات پوچھے. جو قداور علماء ہیں، جن کے چہرے کو امت کا اکثر حصہ پہچانتی ہیں، وہ لوگ بھی اس میں پڑ گئے ہیں. تراویح قرآن سے ثابت نہیں، تراویح حدیث سے ثابت نہیں، تراویح فلاں سے ثابت نہیں، تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. جو آج تک جو عام ذہن رکھنے والے علماء کے عوام کے درمیان یہ باتیں آئے ہی نہیں، اٹھے ہی نہیں. آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہر بولنے والا یہ چاہتا ہے میں کچھ نئی بات بولوں اور کوئی بات جو ضرورت نہیں ہے اس بات کو لا کر میں لوگوں کے سامنے ایسا پیش کروں تاکہ یہ ملت کا، امت کا، اسلام کا بہت اہم حصہ چھپ چکا ہے جسے میں کھول رہا ہوں. یہ فیلنگ اندر پیدا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اگر علم کی بات کر رہے ہیں، اگر عوام تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر ایک کا منشا، ہر ایک کا نظریہ اور ہر ایک کا خیال یہ ہونی چاہیے جتنا اس وقت امت اضطراب میں اور اشکال میں اور امت پریشان حال ہے اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں پریشانیاں لانے کے بجائے ایسو پریشانیوں کو ایک بہترین موقف بیان کر کر پریشانی کو ختم کرنا چاہیے. اب رمضان آتا ہے، تراویح کے مدے. محرم آتا ہے، حضرت معاویہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مدے. بقرعید آتی ہے، کون سے جانور کی قربانی، کون سے جانور کی جو چیزیں ضرورت نہیں ہے ان کو لا کر ہر کوئی بولنے لگتے ہیں، ہر کوئی ویڈیو بنانے لگتے ہیں، جس سے امت ایک راہ پر جو چل رہے تھے، امت مسلمہ کا ایک نظریہ تھا جو کہ اسلام کے خلاف نہیں تھا، جو کہ شریعت مطہرہ میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایسا لا کر اس کو ماڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں. امت پریشان ہے کہ یہ ہم دین پر عمل کر رہے تھے یا گناہ کر رہے تھے. جیسا رمضان آتے ایک مدعا اور چھیڑ دیتے، حلیم. حلیم بولنا نہیں. حلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کہ کوئی مدعا ہی نہیں ہے.
جبکہ حلیم اللہ کے ناموں میں سے، لیکن لفظ حلیم کے کئی معنی آتے ہیں، نرم ملائم چیز، اور سبزیوں کے ساتھ مواد کے ساتھ مل کر میوات کے ساتھ جو چیز بنتی ہے اس کو حلیم کہتے ہیں، غذا کو کہتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، اس کو لا کر اللہ کے نام سے سیٹ کر کر اس کو ایک مدعا بنا دیا جاتا ہے۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، اب سے نہیں پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام قیام اللیل کرائے ہیں، نماز پڑھائے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھائے ہیں کہ صحابہ کو یہ شک ہونے لگا کہیں آج ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، اتنی لمبی۔ اور صحابہ کے اندر غیر معمولی شوق پیدا ہو گیا۔ یہ شوق، یہ ذوق اگر اسلام کا کسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو صحابہ کرام کے علاوہ کہیں اور مثال نظر نہیں آتی۔ وہ دین کے شہیدائی تھے، وہ دین کے شوقین تھے، وہ اسلام کو اور عمل کرنے کا، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کو کم سے کم میں کرنے کی کوشش، فرق ہم میں اور ان میں یہ، وہ دین کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور دین کے لیے خرچ کرنے ہو یا مرنے ہو یا مارنے ہو یا قربانیاں دینے ہو، کسی حال میں پیچھے نہیں۔ آج وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین کیے ہوئے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھے ہوئے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو شریعت، قرآن کو، نبی کو، احادیث کو پیے ہیں، دیکھے ہیں، عمل کیے ہیں، ان کے عمل پر اب بحثیں شروع۔ حضرت عمر کی سنتیں، بھئی سنت بات ختم، سنت مؤکدہ کفایت موقف فقہا نے رکھا، بات ختم، کیونکہ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر رہو، بات ختم۔ ما انا علیہ و اصحابی، یہ تو خلیفہ ثانی ہے، ان کے موقف میں کوئی بحث ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے خلفاء الراشدین المہدیین، اگر ان خلفاء راشدین المہدیین میں سے کسی کی ایک کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے، اقتدیتم اہتدیتم، ایک کی بھی اقتداء کرو راستہ پا جائیں گے۔ تو اب رکعات تراویح پر بحث ہوتی تھی، اب تک 20 ہے 8 ہے، 20 ہے 8 ہے، یہی بحث سنتے رہے، پہلے تو 8 کی بھی بحث